السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن مجید اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم سب کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ ہمیں قرآن مجید پڑھتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس میں کون سے احکامات ہیں جو براہ راست میرے لیے ہیں اور مجھے ان پر کس طرح عمل کرنا ہے۔ رمضان المبارک کی مناسبت سے اس دورہ قرآن کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ رمضان کے مہینے کے بارے میں فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے، ھدی للناس، اور ہدایت کی اور حق و باطل میں فرق کرنے کی واضح دلیلیں ہیں، یعنی حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، یہ سب کچھ ہمیں قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے۔ قرآن مجید کی اگر بہت تفسیر نہ بھی کی جائے، بہت اس کی ڈیٹیلز نہ بھی بتائی جائیں، تو خود قرآن کا اپنا میسج اتنا اسٹرانگ ہے کہ انسان کو حق و باطل کے درمیان فرق کرنا سکھا دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن کے ٹیکسٹ کے ساتھ، اس کے متن کے ساتھ جڑنے کی ضرورت ہے، اور ایک ایک لفظ کو اپنے لیے قیمتی خزانہ سمجھ کر سمیٹنے کی ضرورت ہے۔ یہ کتاب پیروی کرنے والوں کو، یعنی اپنا اتباع کرنے والوں کو ہدایت اور روشنی دیتی ہے۔ سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ الف لام را، یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف اس لیے اتاری ہے کہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں۔ یعنی اس کتاب کے پڑھنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم گمراہی کے اندھیروں سے، جہالت کے اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف آئیں، تاکہ ہمیں حق کا راستہ صاف صاف نظر آئے اور اس پر چل کر ہم اپنے رب کو راضی کر سکیں، یعنی ان کے رب کے حکم سے لوگوں کو اس راہ کی طرف لائیں جو غالب اور قابل حمد اللہ کی راہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل کی کتاب ہی اللہ کی رسی ہے، یعنی کتاب اللہ عز و جل ہوا حبل اللہ، جو اس کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پر رہے گا، اور جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہی پر رہے گا۔ گویا اس کتاب کو پکڑے رکھنا ہی ہدایت پر چلنے کا باعث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگاہ رہو اے لوگو، یعنی سنو اے لوگو، میں ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ میرے رب کا بھیجا ہوا میرے پاس آئے، یعنی فرشتہ آ جائے تو میں اسے قبول کروں، یعنی پھر میری وفات ہو جائے، اور میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے، تو تم اللہ کی اس کتاب کو پکڑے رکھو اور اس کے ساتھ مضبوطی سے جڑے رہو۔ آپ نے اللہ کی کتاب پر بہت زور دیا اور اس پر خوب رغبت دلائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں تم لوگوں کو اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، یعنی اللہ کی خاطر ان کے حقوق ادا کرنا۔ میں تم لوگوں کو اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، میں تم لوگوں کو اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ اور یاد رکھیے کہ جہاں یہ کتاب ہدایت دیتی ہے، وہاں یہ گمراہی سے بچانے کا بھی ذریعہ ہے۔ ہم صحیح راستے پر ہیں یا نہیں، اس کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ کتاب کے آئینے میں دیکھیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس بات کا جاننا نہایت ضروری ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا نہیں، کیونکہ اس پر ہماری نجات کا انحصار ہے۔ ہم اپنی طرف سے مختلف تعویلیں کر کے، جسٹیفیکیشن دے کے اپنے آپ کو خوش کر سکتے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نظر میں ٹھیک نہیں ہوا، اللہ کو پسند نہیں آیا، تو پھر سوچئے کہ ہمارا انجام کیا ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ہر گمراہی اور گمراہ کن فتنے سے بچتے ہوئے، سیدھے رستے پہ چلتے ہوئے اللہ کی ملاقات کو جا پہنچے، اس حال میں کہ رب ہم سے راضی ہو اور ہم رب سے راضی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے نہ تھام لو، یعنی خوب اچھی طرح، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے نبی کی سنت. تو ہدایت پر قائم رہنے اور گمراہی سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کتاب اللہ کو تھام لیں. تھام لینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اٹھائیں، اسے کھولیں، اسے پڑھیں، اسے سمجھیں، اس کے مطابق اپنی زندگی کا محاسبہ کریں کہ کیا ہم صحیح کام کر رہے ہیں یا نہیں. چلیے دوسرے پارے پہ. السفہاء نادان، بے وقوف، من الناس لوگوں میں سے، ما کس نے، واللہم پھیر دیا انہیں، عن قبلتہم ان کے قبلے سے، التی وہ جو، کانو تھے وہ، علیہا اس پر، قل کہہ دیجئے، للہ اللہ ہی کے لیے ہیں، المشرق مشرق، والمغرب اور مغرب، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، من جسے، یشاء وہ چاہتا ہے، الی طرف، صراط راستے، مستقیم سیدھے کے. وکذالک اور اسی طرح، جعلناکم بنایا ہم نے تمہیں، امتن ایک امت، وسطن وسط درمیانی، لتکونوا تاکہ تم ہو جاؤ، شہداء گواہ، علی الناس لوگوں پر، ویکون اور ہو جائے، الرسول رسول، علیکم تم پر، شہیدا گواہ. وما اور نہیں، جعلنا بنایا ہم نے، القبلۃ اس قبلہ کو، التی وہ جو، کنتا تھے آپ، علیہا جس پر، الا مگر، لنعلم تاکہ ہم جان لیں، من کون، یتبع پیروی کرتا ہے، الرسول رسول کی، ممن اس سے جو، ینقلب پلٹ جاتا ہے، علی عقبیہ اپنی دونوں ایڑیوں پر. وان اور بلا شبہ، کانت تھی یہ بات، لکبیرتن یقیناً بڑی بھاری، الا مگر، علی الذین ان پر نہیں جنہیں، ہدا ہدایت دی، اللہ اللہ نے، وما اور نہیں، کانا ہے، اللہ اللہ، لیضیع کہ وہ ضائع کر دے، ایمانکم ایمان تمہارا، انا بے شک، اللہ اللہ، بالناسی لوگوں پر، لرؤوف یقیناً شفیق ہے، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے. قد تحقیق، نرا ہم دیکھتے ہیں، تقلبا بار بار پھرنا، وجہ کا آپ کے چہرے کا، فی السماء آسمان کی طرف، فلنولینک پس البتہ ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو، قبلتن اس قبلہ کی طرف، ترضاہا آپ راضی ہو جائیں جس سے، فولی پس پھیر لیجئے، وجہ کا اپنے چہرے کو، شطرہ طرف، المسجدی مسجد، الحرام حرام کے، وحیثما اور جہاں کہیں، کنتم ہو تم، فولو پس پھیر لو، وجوہکم اپنے چہروں کو، شطرہ طرف اس کے، وَإِنَّ اور بے شک، الذین وہ جو، اوتو دیے گئے، الکتاب کتاب، لیعلمون البتہ وہ جانتے ہیں، انہ بے شک وہ، الحق حق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، وما اور نہیں، اللہ اللہ، بغافل غافل، عما اس سے جو، یعملون وہ عمل کرتے ہیں. وَلَئِن اور البتہ اگر، اتیتا لائیں آپ یعنی ان کے پاس، الذین وہ جو، اوتو دیے گئے، الکتاب کتاب، بکل ہر، آیت نشانی، ما نہیں، تبعو وہ پیروی کریں گے، قبلتک آپ کے قبلے کی، وما اور نہیں، انتا آپ، بتابعن پیروی کرنے والے، قبلتہم ان کے قبلے کی، وما اور نہ، بعضہم بعض ان کا، بتابعن پیروی کرنے والا ہے، قبلتا قبلے کی،
بعضن بعض کے، ولا ان اور البتہ اگر، اتبعتا پیروی کی آپ نے، اہواءہم ان کی خواہشات کی، من بعدی بعد اس کے، ما جو، جاءکا آ گیا آپ کے پاس، من العلم علم میں سے، انکا بے شک آپ، اذن تب، لمن الظالمین ضرور ظالموں میں سے ہوں گے، الذین وہ لوگ جو، آتیناہم دی ہم نے انہیں، الکتابہ کتاب، یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں اسے، کما جیسا کہ، یعرفون وہ پہچانتے ہیں، ابناءہم اپنے بیٹوں کو، وَإِنَّ اور بے شک، فریقاً ایک گروہ کے لوگ، منہم ان میں سے، لیکتمون البتہ وہ چھپاتے ہیں، الحق حق کو، وہم حالانکہ وہ، یعلمون وہ جانتے ہیں، الحق حق، من ربک آپ کے رب کی طرف سے ہے، فلا تکونن پس ہرگز نہ ہو آپ، من الممترین شک کرنے والوں میں سے، وَلِكُلٍّ اور ہر ایک کے لیے، وجہتن ایک سمت ہے، ہوا وہ، مولیہا منہ پھیرنے والا ہے اس کی طرف، فاستبقوا پس سبقت کرو، الخیرات نیکیوں میں، اینما جہاں کہیں بھی، تکونو تم ہوگے، یاتی لے آئے گا، بکم تمہیں، اللہ اللہ، جمیعاً سب کو، انا بے شک، اللہ اللہ، علی اوپر، کل ہر، شیء چیز کے، قدیر خوب قدرت رکھنے والا ہے، ومن حیث اور جہاں کہیں سے، خرجتا نکلے آپ، فولی تو پھیر لیجئے، وجہ کا چہرہ اپنا، شطرہ طرف، المسجدی مسجد، الحرام حرام کے، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ، للحق البتہ حق ہے، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، وما اور نہیں ہے، اللہ اللہ، بغافل غافل، اما اس سے جو، تعملون تم عمل کرتے ہو، ومن حیث اور جہاں کہیں سے، خرجتا نکلے آپ، فولی تو پھیر لیجئے، وجہ کا چہرہ اپنا، شطرہ طرف، المسجدی مسجد، الحرام حرام کے، وحیث ما اور جہاں کہیں بھی، کنتم ہو تم، فولو تو پھیر لو، وجوہکم اپنے چہروں کو، شطرہ طرف اس کے، لئلا تاکہ نہ، یکونا ہو، للناسی لوگوں کے لیے، علیکم تم پر، حجتن کوئی حجت، الا سوائے، الذین ان کے جنہوں نے، ظلموا ظلم کیا، منہم ان میں سے، فلا تو نہ، تخشوہم تم ڈرو ان سے، واخشونی اور ڈرو مجھ سے، وَلِأُتِمَّ اور تاکہ میں پوری کر دوں، نعمتی اپنی نعمت، علیکم تم پر، وَلَعَلَّكُمْ اور تاکہ تم، تہتدون تم ہدایت پا جاؤ، کما جیسا کہ، ارسلنا بھیجا ہم نے، فیکم تم میں، رسولاً ایک رسول، منکم تم میں سے، یتلو وہ تلاوت کرتا ہے، علیکم تم پر، آیاتنا آیات ہماری، ویزکیکم اور وہ پاک کرتا ہے تمہیں، ویعلمکم اور وہ تعلیم دیتا ہے تمہیں، الکتابہ کتاب، والحکمت اور حکمت کی، ویعلمکم اور وہ تعلیم دیتا ہے تمہیں، ما اس کی جو، لم نہ، تکونو تھے تم، تعلمون تم علم رکھتے، فاذکرونی پس یاد کرو مجھے، اذکرکم میں یاد کروں گا تمہیں، واشکروا لی اور شکر کرو میرا، ولا اور نہ، تکفرونی تم ناشکری کرو میری، یا ایھا الذین اے لوگو جو، آمنو ایمان لائے ہو، استعینوا تم مدد مانگو، بالصبر ساتھ صبر، والصلاۃ اور نماز کے، انا بے شک، اللہ اللہ، مع ساتھ ہے، الصابرین صبر کرنے والوں کے، ولا
اور نہ تقولو تم کہو لمن انہیں جو یقتلو قتل کر دیے جائیں فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں اموات کے مردہ ہیں بلکہ احیاء وہ زندہ ہیں ولیکن اور لیکن لا تشعرون نہیں تم شعور رکھتے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اور البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں بِشَيْءٍ ساتھ کسی بھی چیز کے من الخوف خوف سے والجوع اور بھوک سے ونقص اور کمی کر کے من الاموال مالوں سے والانفس اور جانوں سے والثمرات اور پھلوں سے وبشر اور خوشخبری دے دیجئے الصابرین صبر کرنے والوں کو الذین وہ لوگ جو اذا جب اصابتہم پہنچتی ہے انہیں مصیبت کوئی مصیبت قالو وہ کہتے ہیں انا بے شک ہم للہ اللہ ہی کے لیے ہیں وانا اور بے شک ہم الیہ طرف اسی کے راجعون لوٹنے والے ہیں اولئک یہی وہ لوگ ہیں علیہم جن پر صلوات نوازشیں عنایتیں ہیں من ربہم ان کے رب کی طرف سے ورحمہ اور رحمت ہے واولئک اور یہی لوگ ہیں ہم وہ المہتدون جو ہدایت یافتہ ہیں انا بے شک الصفا صفا والمروہ اور مروہ من شعائر نشانیوں میں سے ہیں اللہ کی فمن پس جو کوئی حج کرے البیتا بیت اللہ کا او یا اعتمرا عمرہ کرے فلا تو نہیں جناح کوئی گناہ علیہ اس پر ان کہ یطوفا وہ طواف کرے صحیح کرے بہما ان دونوں کا ومن اور جو کوئی تطوع خوشی سے کرے خیرن کوئی نیکی فإنا تو بے شک اللہ شاکرن قدردان ہے علیم خوب جاننے والا ہے انا بے شک الذین وہ لوگ جو یکتمون چھپاتے ہیں ما اسے جو انزلنا نازل کیا ہم نے من البینات واضح نشانیوں میں سے والہدا اور ہدایت میں سے من بعد اس کے ما جو بیناہ واضح کر دیا ہم نے اسے للناس لوگوں کے لیے فی الکتابی کتاب میں اولئک یہی وہ لوگ ہیں یلعنہم لعنت کرتا ہے ان پر اللہ ویلعنہم اور لعنت کرتے ہیں ان پر اللاعنون لعنت کرنے والے الا سوائے الذین ان کے جنہوں نے تابو توبہ کی واصلحوا اور اصلاح کی وبینوا اور واضح کر دیا فاولئک تو یہی وہ لوگ ہیں اتوبو میں مہربان ہوتا ہوں علیہم ان پر وانا اور میں التواب بہت توبہ قبول کرنے والا ہوں الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہوں انا بے شک الذین وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا وماتوا اور وہ مر گئے وہم اس حال میں کہ وہ کفارن کافر تھے اولئک یہی وہ لوگ ہیں علیہم ان پر ہے لعنت اللہ کی والملائکتی اور فرشتوں کی والناسی اور لوگوں کی اجمعین سب کے سب کی خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں فیہا اس میں لا یخفف نہ ہلکا کیا جائے گا عنہم ان سے العذاب عذاب ولا اور نہ ہم وہ ینظرون وہ مہلت دیے جائیں گے وَإِلَٰهُكُمْ اور الہ تمہارا الہ ہے واحد ایک ہی لا نہیں الہ کوئی الہ برحق الا مگر ہوا وہی الرحمن جو بہت مہربان ہے الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے
ان بے شک فی خلقی پیدا کرنے میں السماواتی آسمانوں والارضی اور زمین کے واختلافی اور اختلاف میں اللیلی رات والنہاری اور دن کے والفلکی اور کشتیوں میں التی وہ جو تجری چلتی ہیں فی البحری سمندر میں بما ساتھ اس کے جو ینفع نفع دیتا ہے الناسا لوگوں کو وما اور اس میں جو انزل نازل کیا اللہ اللہ نے من السماء آسمان سے من ماء پانی میں سے فاحیا پھر اس نے زندہ کیا بہی ساتھ اس کے الارض زمین کو بعد موتہا اس کی موت کے وبثا اور اس نے پھیلا دی فیہا اس میں من کل دابت ہر قسم کی جاندار مخلوق وتصریفی اور پھیرنے میں الریاحی ہواؤں کے والسحابی اور بادلوں میں المسخری جو مسخر کیے گئے ہیں بینا درمیان السمائی آسمان والارضی اور زمین کے لآیات یقیناً نشانیاں ہیں لقوم ان لوگوں کے لیے یعقلون جو عقل رکھتے ہیں ومن الناس اور بعض لوگ ہیں من جو یتخذ بنا لیتے ہیں من دونی سوائے اللہ کے اندادن کئی شریک یحبونہم وہ محبت کرتے ہیں ان سے کحبی جیسی محبت کرنا اللہ سے والذین اور وہ جو آمنو ایمان لائے اشد زیادہ شدید ہیں حبن محبت کرنے میں للہ اللہ سے ولو اور کاش یرا دیکھ لیں الذین وہ جنہوں نے ظلموا ظلم کیا اذ جب یرونا وہ دیکھیں گے العذاب عذاب کو انا بے شک القوۃ قوت للہ اللہ ہی کے لیے ہے جمیعا ساری کی ساری وانا اور بے شک اللہ شدید سخت ہے العذاب عذاب دینے میں اذ جب تبرأ بیزار ہوں گے الذین وہ جو اتبعوا پیروی کیے گئے من الذین ان سے جنہوں نے اتبعوا پیروی کی ورأوا اور وہ دیکھ لیں گے العذاب عذاب وتقطعت اور کٹ جائیں گے بہم ان کے الاسباب تمام اسباب وقالا اور کہیں گے الذین وہ جنہوں نے اتبعوا پیروی کی لو کاش انا کہ لنا ہمارے لیے ہوتا کرتن ایک مرتبہ لوٹنا فنتبرأ تو ہم بیزار ہوتے منہم ان سے کما جیسا کہ تبرؤ وہ بیزار ہوئے منا ہم سے کذالک اسی طرح یریہم دکھائے گا انہیں اللہ اعمالہم اعمال ان کے حسرات حسرتیں بنا کر علیہم ان پر وما اور نہیں ہم وہ بخارجینا نکلنے والے من النار آگ سے یا ایہا الناس اے لوگو کلو کھاؤ مما اس سے جو فی الارض زمین میں ہے حلالن حلال طیبن پاکیزہ ولا اور نہ تتبعوا تم پیروی کرو خطواتی قدموں کی الشیطان شیطان کے انہو بے شک وہ لکم تمہارے لیے عدو دشمن ہے مبین کھلم کھلا انما بے شک یامرکم وہ حکم دیتا ہے تمہیں بالسوء برائی کا والفحشاء اور بے حیائی کا وان اور یہ کہ تقولوا تم کہو اللہ اللہ پر ما جو لا نہیں تعلمون تم جانتے وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم انہیں اتبعوا پیروی کرو ما اس کی جو
انزلا نازل کیا، اللہ اللہ نے، قالو وہ کہتے ہیں، بلکہ، نتبع ہم پیروی کریں گے، ما اس کی جو، الفینا پایا ہم نے، علیہ جس پر، آباءنا اپنے آباء و اجداد کو، اولو کیا بھلا اگرچہ، کانا ہو، آباؤہم آباء و اجداد ان کے، لا یعقلون نہ وہ عقل رکھتے، شیئن کچھ بھی، ولا اور نہ، یہتدون وہ ہدایت یافتہ ہوں، ومثل اور مثال، الذین ان کی جنہوں نے، کفروا کفر کیا، کمثلی مانند مثال، الذی اس کے ہے جو، ینعق چیخ کر پکارتا ہے، بما اسے جو، لا یسمع نہیں سنتا، الا مگر، دعاء پکار، ونداء اور آواز، صم بہرے، بکم گنگے، امیٌ اندھے ہیں، فہم پس وہ، لا یعقلون نہیں وہ عقل رکھتے۔ یا ایھا الذین اے لوگو جو، آمنو ایمان لائے ہو، کلو کھاؤ تم، من طیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، ما جو، رزقناکم عطا کی ہم نے تمہیں، واشکرو اور شکر کرو، للہ اللہ کا، ان اگر، کنتم ہو تم، ایاہ صرف اسی کی، تعبدون تم عبادت کرتے، انما بے شک، حرما اس نے حرام کیا، علیکم تم پر، المیتۃ مردار، والدم اور خون، ولحم اور گوشت، الخنزیری خنزیر کا، وما اور جو، اہل پکارا گیا، بہی اس کو، لغیری واسطے غیر، اللہ اللہ کے، فمن تو جو کوئی، اضطر مجبور کیا گیا، غیر نہ، باغن سرکشی کرنے والا ہو، ولا اور نہ، عادن حد سے بڑھنے والا ہو، فلا تو نہیں، اثم کوئی گناہ، علیہ اس پر، انا بے شک، اللہ اللہ، غفور بہت بخشنے والا ہے، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے، انا بے شک، الذین وہ جو، یکتمون چھپاتے ہیں، ما اسے جو، انزل نازل کیا، اللہ اللہ نے، من الکتابی کتاب میں سے، ویشترون اور وہ لے لیتے ہیں، بہ بدلے اس کے، ثمنن قیمت، قلیلا بہت تھوڑی، اولئک یہی لوگ ہیں، ما نہیں، یاکلون وہ کھاتے، فی بطونہم اپنے پیٹوں میں، الا سوائے، النار آگ کے، ولا اور نہیں، یکلمہم کلام کرے گا ان سے، اللہ اللہ، یوم دن، القیامتی قیامت کے، ولا اور نہ، یزکیہم وہ پاک کرے گا انہیں، ولہم اور ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، علیم دردناک، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، الذین جنہوں نے، اشتروا خرید لیا، الضلالۃ گمراہی کو، بالہدی بدلے ہدایت کے، والعذاب اور عذاب کو، بالمغفرۃ بدلے مغفرت کے، فما اصبرہم تو کتنا صبر ہے ان کا، علی النار آگ پر، ذالک یہ، بأن بوجہ اس کے کہ، اللہ اللہ نے، نزل نازل کیا، الکتاب کتاب کو، بالحق ساتھ حق کے، وَإِنَّ اور بے شک، الذین وہ جنہوں نے، اختلفوا اختلاف کیا، فی الکتاب کتاب میں، لفی شقاق البتہ مخالفت میں ہے، بعید دور کی۔ چلیے اس میں جو آیات کا آخری حصہ ہے بہت پاورفل ہیں، جیسے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں پر بہت شفیق ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، آیت 143۔ تو اللہ کی محبت کو محسوس کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح الحق من ربک فلا تکونن من الممترین،
حق تمہارے رب کی طرف سے ہے تو آپ ہرگز ہرگز شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو. یعنی دین پر پورے کانفیڈنس کے ساتھ عمل کرنا چاہیے. فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں دوڑ لگا دو، سبقت کرو. اور یہ جو جملہ آتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اتنا پاورفل ہے کہ انسان کے دل میں کوئی بھی ایسا وسوسہ ہو کہ پتہ نہیں میری دعا قبول ہوگی یا نہیں، میری بات سنی جائے گی یا نہیں، تو ایک دم سے یقین سا آ جاتا ہے کہ اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، پوری قدرت رکھتا ہے. اور پھر آیت 149 میں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ ہماری حرکتوں سے غافل نہیں، ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں سب کچھ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، لوگوں سے نہیں ڈرو، مجھ سے ڈرو. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. چلیے اب آپ کچھ کہنا چاہیں تو آپ بھی کہہ سکتے ہیں. السلام علیکم. مجھے جو اس میں چیز لگی ہے، ایک تو جو آپ نے ساری پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں تو الحمدللہ ان پہ کافی میں نے سٹارز لگائے ہوئے تھے. اور ایک یہ بات کہ جو لائف میں ٹیسٹ ہیں وہ ضرور آئیں گے، وہ اللہ نے طے کر دیا اور اللہ نے ہمیں بتا بھی دیا ہے. پھر بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم پہ اگر کوئی مشکل، کوئی آزمائش آتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وائی می، میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا. تو اکثر لوگ یہ باتیں کرتے ہیں ہم نے تو کسی کا حق نہیں مارا، ہماری نیت بھی بالکل ٹھیک ہے، پھر ہمارے ساتھ یہ کیوں ہوا. تو اگر وہ قرآن پڑھتے ہوں اور اس کے ترجمے کو جانتے ہوں تو پھر یہ سوال نہیں ہوگا کہ کیوں، کیونکہ یہ تو پہلے ہی بتا دیا گیا کہ تو ضرور ہی آزمائیں گے اللہ تعالیٰ. بغیر کسی لمبی تفسیر کے صرف اگر اس آیت کو ہی پڑھ لے انسان کہ اللہ تعالیٰ ضرور آزمائے گا اور صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے، تو انسان کو ٹھنڈ پڑ جاتی. مجھے بہت اچھی بات یہ بھی لگی کہ آزمائش کے لیے کوئی کرائٹیریا اللہ نے نہیں بتایا کہ امیروں پہ نہیں آئے گی، صرف غریبوں پہ آئے گی، عقل مندوں پہ نہیں آئے گی، صرف بے وقوفوں پہ آئے گی. یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے، لیکن جو انجام ہے اس میں کرائٹیریا بتا دیا کہ صبر کرنے والوں پہ پھر اللہ کی رحمتیں اور نوازشیں ہوں گی. بالکل، جزاک اللہ خیر. استاذہ جو آیت نمبر 170 میں ہے کہ انہیں کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس کی جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم پیروی کریں گے آباء و اجداد کی. تو ہمیں کوئی بھی کام کرنا چاہیے تو اس کی دلیل جو ہے قرآن و سنت سے دیکھنی چاہیے، نہ کہ آباء و اجداد کی. شاباش. جیسے آج ہم نے پڑھا کہ قرآن کتاب ہدایت ہے، تو جب کوئی کام کرنا ہو تو یہ دیکھا جائے کہ قرآن و سنت کیا بتاتا ہے، نہ کہ ہمارے باپ دادا نے کیا کہا. زندگی میں بہت سے حالات ایسے آتے ہیں کہ لگتا ہے انسان کو کہ وہ تنہا رہ گیا، تو آیت نمبر 153 میں بتایا گیا ان اللہ مع الصابرین. تو ایسے میں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی معیت ملے گی اگر ہم صبر کریں گے. بالکل، جب تکلیف میں ہو تو تنہا محسوس نہ کریں. عموماً یہ ہوتا ہے نا، جب آپ تکلیف میں ہوتے ہیں تو آپ اکیلے رہ جاتے ہیں، کوئی اور آپ کی تکلیف محسوس نہیں کر سکتا، تو یو فیل آئسولیٹڈ. لیکن اس وقت یہ جملہ یاد رہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اگر میں صبر کر رہی ہوں تو اللہ میرے ساتھ ہے، خاص ساری دنیا میرا ساتھ چھوڑ جائے تو پھر آپ کو وہ تنہائی کا احساس نہیں ہوگا، وہ ڈپریشن نہیں ہوگا. جی. آیت نمبر 145 میں کہ اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی علم آنے کے بعد، تو ہم لوگ قرآن پڑھ لیتے ہیں اور جب گھروں کو چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ اگر کوئی لوگ کہہ رہے ہیں تو کمپرومائز کر لیتے ہیں اور وہ ایسے ہی کرنے لگ جاتے ہیں جیسے ہم گئے تھے. بالکل ایسے علم آنے کے بعد پھر لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی بلکہ اللہ کے حکم کی پیروی کرنی ہے. لیکن ہمارے اوپر کتنا خوف ہوتا ہے، پیئر پریشر، معاشرے کا خوف، لوگوں کا خوف کہ لوگ ہم سے کیا چاہتے ہیں. جی. آیت نمبر 143 میں کہ اللہ تعالیٰ جن کو ہدایت دیتا ہے تو جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی حکم آتا ہے تو ان پر بھاری نہیں ہوتا. اور پھر آگے آ رہا ہے کہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی پر ظلم کرتا ہے یا کسی پر حد سے زیادہ بوجھ ڈالتا ہے. تو اللہ تعالیٰ رؤوف الرحیم ہے، وہ استطاعت کے مطابق کے حکم دیتا ہے. یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات دیے ہیں وہ ہماری وسعت میں ہے کہ ہم ان پر عمل کر سکیں. کوئی چیز ہم پر ایسی نہیں ڈالی مشقت کہ جو ہمارے لیے ناقابل عمل ہو. جی. آیت 165 اس کے اندر یہ تھا کہ ہمیں سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے اور انداد نہیں ہونے چاہیے کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور الہ تمہارا الہ ہے صرف ایک. تو یہ بہت اچھا تھا. شاباش. گڈ. کیا ایک ربع کے اندر ترجمہ جاننے کے بعد اتنی ساری باتوں کی یاد دہانی کافی نہیں؟ عمل کے لیے تو یہ بھی بہت ہے. یعنی یہ باتیں پتہ ہیں آلریڈی ہمیں، لیکن پھر بھول جاتے ہیں. یعنی میں خود بھولی ہوئی ہوں کیونکہ ماشاءاللہ قرآن 30 جز میں ہے، ایک پڑھنے لگتے ہیں تو اگلا پچھلا جو ہے اس پہ گراسپ نہیں رہتی. پھر جب اس کو پڑھتے ہیں تو بالکل نیا لگتا ہے. اچھا یہ بھی ہے، یہ بات بھی فرمائی، یہ بات بھی، یوں لگتا ہے جیسے نئے سرے سے باتیں پتہ چل رہی ہیں. جی.
استاذہ یہ جو اس دفعہ ہم ایک ذرا ڈفرینس کے ساتھ جو پڑھے نا، اس سے یہ ہو رہا ہے کہ ایک تو لائٹ فیل کرتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ پہلی دفعہ سمجھ آ رہا ہے کہ یعنی یہ ایک سمپل ٹو دا پوائنٹ بات ہے، اور اگر یہ بھی کسی کو بتا دی جائے اور ہمارے اپنی بھی یاد دہانی ہوتی رہے تو اٹس مور دین انف. یعنی بہت لمبی چوڑی ڈیٹیل نہیں ہے حالانکہ، لیکن یہ کہ اس کو یاد رکھنا اور یہ کتنا مطلب بینات من الہدا والفرقان بہت واضح ہیں قرآن سے. اور اس سے مجھے یاد آ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے بات کرتے تھے قرآن کی ڈائریکٹ آیت صرف بتا دیتے تھے، صرف آیت سناتے تھے اور وہ آیت ہی کافی ہو جاتی تھی. تو ہمارے اندر یہ ایک امپریشن ڈیولپ کر گیا ہے کہ جب تک بہت لمبی چوڑی باتیں نہ کی جائیں تو شاید بات سمجھ نہیں آتی. تھوڑی دیر کے لیے خاموشی کے ساتھ صرف ٹیکسٹ کو دیکھتے رہنا نفس پہ بھاری ہے، نفس کی انٹرٹینمنٹ نہیں، لیکن یہ ڈوز انشاءاللہ بہت فائدے کی ہے. اگر آپ سب اپنی زندگی میں یہ کام کریں کہ کسی کو بھی قرآن کا لفظی ترجمہ سکھا دیں تو یہ کر سکتے ہیں، سب کر سکتے ہیں. کم از کم 10 کو پڑھا دیں، اتنے سارے لوگوں کی زندگیوں میں روشنی آ جائے گی. ہم ڈرتے کیوں ہیں پڑھانے سے کہ ہائے ہمیں تفسیر نہیں آتی تو پھر ہم کیا کسی کو بتائیں گے. جن آیات کا مطلب اتنا واضح ہے، ان اللہ مع الصابرین، اس کی کسی تفسیر کی ضرورت ہے؟ صرف صبر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اللہ کا ساتھ مل جائے.